کبھی نماز پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوا ہے کہ جسم تو سجدے میں ہوتا ہے لیکن دل بالکل سن ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں ایک عجیب سی کنفیوژن ہوتی ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی بھی تھی یا نہیں، یہ دوسری رکعت تھی یا تیسری۔ سچ بتائیں اس وقت کتنا برا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافق ہیں، ہم خود کو کوسنے لگتے ہیں، یار میرا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے۔ لیکن رکیے دوستوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو ایک بہت گہرا سچ جاننا ضروری ہے۔ یہ جو خالی پن آپ محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اس کی اصل وجہ وہ مینٹل کچرا ہے جو ہم جائے نماز پر کھڑے ہونے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے اپنے دماغ میں بھر لیتے ہیں۔ چلیے ایک ریئل لائف سکینریو دیکھتے ہیں، اپنی روز کی زندگی سے ایک مثال لیتے ہیں۔ امیجن کریں ایک لڑکی ہے، چلو اس کا نام عائشہ رکھ لیتے ہیں۔ عائشہ کالج یا آفس سے تھکی ہوئی گھر واپس آتی ہے، وہ بیڈ پر لیٹتی ہے اور سوچتی ہے بس 5 منٹ انسٹاگرام چیک کر لوں گی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ 5 منٹ کب 1 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہنڈریڈز آف ویڈیوز گزر رہی ہوتی ہے، تیز میوزک، سیلیبریٹیز کی گوسپ، لوگوں کا شو آف، اس کا دماغ فل سپیڈ پر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اچانک مغرب کی اذان ہوتی ہے، عائشہ گھبرا کر فون پھینک دیتی ہے، بھاگ کر وضو کرتی ہے، بس جلدی جلدی پانی منہ پر مارا اور فوراً جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ زبان تو سورہ پڑھ رہی ہے لیکن دماغ میں وہی ٹک ٹاک سانگ چل رہا ہوتا ہے جو 2 منٹ پہلے سنا تھا۔ جب وہ سجدے میں جاتی ہے تو اللہ کی یاد کے بجائے اسے وہ ڈیزائنر کپڑے یاد آ رہے ہوتے ہیں جو اس نے ایکسپلور پیج پر دیکھے تھے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو دل میں بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ آخر کیوں؟ یہاں 2 بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی بائیولوجی، جسم اور دماغ، آپ کی روحانیت۔ پہلے سائنس کو سمجھتے ہیں۔ جب عائشہ گھنٹوں اسکرولنگ کر رہی تھی، اس کا دماغ ایک کیمیکل ریلیز کر رہا تھا جس کا نام ہے ڈوپامین۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو ہمیں مزہ دیتا ہے اور ہمیں ایڈکٹ بنا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ وہ شور شرابہ، تیز ویژولز اور ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز سکون ہے، نماز خاموشی ہے، نماز ٹھہراؤ ہے۔ جب آپ اس تیز شور والی دنیا سے نکل کر فوراً خاموش نماز میں آتے ہیں تو آپ کا برین شوق میں چلا جاتا ہے، دماغ چیختا ہے مجھے وہ ڈوپامین واپس دو۔ اس لیے نماز میں بوریت یا بے دھیانی محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ کا قصور نہیں، یہ آپ کے برین کا ڈیجیٹل ہینگ اوور ہے۔ اب دوسری چیز روحانیت۔ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں دل کا دروازہ ہوتی ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ امیجن کریں آپ کا دل ایک صاف شفاف شیشے یا مرر جیسا ہے۔ جب ہم کچھ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بے حیائی، کسی کی برائی یا فضول کنٹینٹ، تو اس شیشے پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر ہم گھنٹوں فون پر وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، تو سوچئے کتنے داغ لگ چکے ہوں گے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب دل پر اتنے داغ ہوں تو نماز کا نور اندر کیسے جائے؟ اس لیے نماز خالی لگتی ہے۔ تو کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمیں بس اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہے۔ آج سے یہ 3 سٹیپس نماز ڈیٹاکس ٹرائی کریں۔ سٹیپ 1، کبھی بھی فون سے اٹھ کر فوراً نماز پر مت کودے، یہ فوکس کل کر دیتا ہے۔ ایک رول بنا لیں، اذان سے 15 منٹ پہلے فون کو کمرے سے باہر رکھ دیں۔ اس وقت کو دماغ ٹھنڈا کرنے کے لیے یوز کریں۔ خاموشی سے بیٹھے، گہری سانس لیں یا آسمان کو دیکھیں۔ اپنے ڈوپامین لیول کو نیچے آنے دیں، خود کو مینٹلی تیار کریں کہ آپ شہنشاہ کائنات سے ملنے جا رہے ہیں۔ سٹیپ 2، وضو کو تھیریپی بنا دیں۔ وضو صرف پانی ڈالنا نہیں ہے، اسے گناہوں کو دھونے کا پروسیس سمجھیں۔ جب چہرہ دھوئے تو تصور کریں کہ آنکھوں کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ جب ہاتھ دھوئے تو سوچئے
کہ جو انگلیاں ابھی اسکرولنگ کر رہی تھی اب پاک ہو رہی ہے۔ پانی کی ٹھنڈک کو فیل کریں، یہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے آئے گا۔ اسٹیپ 3، ان پٹ بدلے تاکہ آؤٹ پٹ بدلے۔ اگر آپ غلط کھانا کھائیں گے تو پیٹ خراب ہوگا، اگر آپ غلط کنٹینٹ دیکھیں گے تو دل خراب ہوگا۔ آج ہی ان اکاؤنٹس کو انفالو کریں جو آپ کے دل کو سخت کرتے ہیں یا آپ کو انسیکیور فیل کرواتے ہیں۔ ان کی جگہ ان لوگوں کو فالو کریں جو اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ جب آنکھوں کا ان پٹ صاف ہوگا تو انشاءاللہ نماز کا آؤٹ پٹ بہت میٹھا اور پرسکون ہوگا۔ اور یاد رکھیں دوستو، اگر یہ خالی پن، اداسی اور فوکس کی کمی آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہو رہی ہے اور نماز کے باہر بھی آپ یہ فیل کرتے ہیں تو پلیز کسی پروفیشنل یا ڈاکٹر سے بات کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ دین اور دنیا دونوں میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ان تمام داغوں سے پاک کر دے جو تیری یاد کے آگے پردہ بن گئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نماز کی وہ مٹھاس چکھنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ ہمیں ایسے سجدے نصیب فرما کہ جب ہم سر اٹھائے تو ہمارا دل بالکل ہلکا ہو چکا ہو۔ نماز کوئی بوجھ نہیں جو سر سے اتارنا ہو۔ نماز تو اس شور بری دنیا سے بھاگ کر سکون لینے کا نام ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کریں۔